شد بھی پڑھنی ہے نا، شد دو جگہ ہے۔ نہیں المدثر نہیں، یہی میں نے بتایا تھا کہ یہی تو غلطی ہے پڑھنے میں، یہاں پہ یہی تو غلطی کرتے ہیں۔ نہیں نہیں، المدثر نہیں بنے گا، نیم کو دال کے ساتھ نہیں آپ ملا رہے، جوڑ میں ملاتے ہیں، روام میں نہیں ملاتے۔ نہیں پھر بھی ابھی نہیں ملے گی، المدثر پڑھ رہے ہیں آپ، المدثر نہیں ہے۔ نہیں، میم جو ہے دال کے ساتھ ملائے نا میم کو، المو نہیں کہنا، المو کا ہے تو میم تو آگے مل نہیں رہی، میم کو آگے ملائے۔ ہاں جی کیا بنا، مدرس نہیں، ہاں جی ہاں جی ہاں، المدثر، مدثر نہیں، میم کو واضح ملانا، المدثر، مدثر نہیں، مدثر، ہاں مدثر، المدثر، المزمل، مزمل نہیں، شد ہے زا پہ دبا کے پڑھنا، المزمل۔ آپ پڑھیں اس کو، دوبارہ پڑھیں اس کو، دونوں لفظوں کو دوبارہ پڑھیں۔ آگے جی جی ٹھیک ہے، نہیں لام زیر یا کی بنا، کیا بنا، ہاں نہیں جی لام کے اوپر آگے پڑھیں جی نبی صاحب، لام کو آگے ملائیں، دوبارہ پڑھیں، لام کو آگے ملائیں، نون کو آگے ملائیں، کھڑی زبر پڑھیں، دو جگہ کھڑی زبر ہے، اس کو پڑھیں، نہیں بغیر جوڑ کے پڑھیں،
من شر النفاثات، آگے پڑھیں جی، عین کے ساتھ الف بھی ہے، فعا نہیں کرنا، شد ہے، عین کو دبا کے پڑھا، فعال لما، آگے جی اوپر سے دوبارہ شروع کر، نہیں اونچی بات سے پڑھیں، جزا کے اوپر شد ہے اس کو دبا کے پڑھیں، نہیں یہ زکا نہیں ہے، زا کے اوپر بھی دباؤ دیں، یا کو زا کے ساتھ ملا کر، نہیں یہ زکا نہیں، یزکا، یزکا، زا کے اوپر زور دیں، وہاں پہ بھی شد ہے اور کاف کے اوپر بھی شد ہے، یزکا، نہیں یہ زکا نہیں، دبا نہیں رہے آپ، زال کو یا کو زال کے ساتھ ملائیں، یا زک نہیں، یز، یز، یز پڑھیں، یز، یز زکا، تھوڑا سا جس حرف پر شاد ہوتی نا تھوڑا سا ٹھہراؤ پیدا کریں، نہیں یہ زکا نہیں، یہ تو ٹھہراؤ نہیں ہے، ٹھہراؤ یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا رکیں جیسے رکتے ہیں، یزکا دبا کے، لمبا نہیں کرنا، کاف کو نہیں لمبا کرنا، کارو نہیں، کاف کو نہیں لمبا کرنا، ہاں یذکرو، یذکرو، آگے ہاں، فعال لما یرید، یرید، المزمل، آگے جی ان الذین، اچھا آگے دیکھیں گے اگلی تختی، تختی نمبر 16، تشدید بعد حروف مدہ، حروف مدہ کا تو پتہ ہے، حروف مدہ کسے کہتے ہیں؟ ہاں نہیں حروف مدہ کہتے کسے؟ ہاں جی الف واو یا حروف مدہ تب ہوتے ہیں جب الف سے پہلے زبر ہو، واو سے پہلے پیش ہو، یا سے پہلے زیر ہو، جہاں کہیں الف سے پہلے زبر ہو تو وہ الف مدہ، جہاں کہیں واو سے پہلے پیش ہو تو وہ واو مدہ، جہاں کہیں یا سے پہلے زیر ہو تو وہ یا مدہ، جب یہ مدہ ہو تو وہاں پر کیا ہوتی ہے؟ مد ہوتی ہے، یہ یہاں پر یہ تختیہ جو شروع کر رہے ہیں یہ اسی کی کہتے ہیں بچے کو ہجا یوں کروائیں، ضا زبر الف لام زبر، ضال لام دو زبر
الف لن غالن، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے جوڑ سکھایا، ابھی ہم کریں گے جوڑ۔ اب یہ شروع دیکھیں آپ، پہلا لفظ اس کا جوڑ کریں گے ابھی، ضاد زبر الف مد لام، ضاد زبر الف مد، جو جس پر ہے وہ پڑھنا ہے۔ ضاد کے اوپر زبر ہے، الف کے اوپر مد ہے، آگے چونکہ ہم نے لام کے ساتھ ملانا ہے تو اس کو بھی پڑھیں گے۔ ضاد زبر الف مد لام ضال، لام دو زبر الف لن ضالن۔ اب مد بھی کرنی ہے اور لام کے اوپر شد ہے، اس کو بھی ملانا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے۔ یہ سمجھ آیا؟ پہلا حرف ضاد زبر الف مد لام ضال، لام دو زبر الف لن ضالن۔ اب دیکھیں لام پہ نا تھوڑا سا رکنا، آپ نے دباؤ ڈال، جیسے میں پڑھتا ہوں غور کر لو، غالن۔ اب مد بھی پڑھنی ہے اور ملانا بھی ہے۔ ضاد کو ہم لام کے ساتھ ملا رہے ہیں اصل میں تو، لیکن مد بھی ہے چونکہ حرف مد ہے، الف پر، الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہے تو یہ الف مدہ ہو گیا، تو اب اس کو 5 حرف کے برابر لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے، لمبا بھی کرنا ہے ملانا بھی۔ اس کے لیے یہ طریقہ ہے کہ غالن، ہاں لام کے اوپر تھوڑا سا دباؤ آئے کہ شد پڑھ رہے ہیں ہم، ملا رہے ہیں، تو غالن پڑھیں گے تو ملایا نہیں، غالن نہیں پڑھنا، غالن، ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ دال زبر الف مد با، دال زبر الف مد با، داب، با زبر با، داب، تا دو زیر 3، دابتن، حا زبر الف مد جیم، حاج، جیم زبر جا، حاج، کاف زبر کا، حاجک، حا زبر الف مد جیم، حاج، جیم پیش واو جو، حاجو، کاف زبر کا، حاجو کا۔ یہ ایک لائن، اس میں 4 حرف ہے، یہ آپ کو اچھی طرح یاد ہونا چاہیے۔ جی جی، دابتن، ہاں اس پہ بھی کریں گے ورنہ تو کریں گے، جی 4، یہ اچھی طرح یہ ذہن نشین ہو جائے نا اچھی طرح، پھر آگے اس سے بھی مشکل آگے لفظ ہے نا، پہلے یہ والے پڑھیں گے تو پھر اگلے اس سے بھی مشکل جوڑ ہے۔ یلید کا صرف ترجمہ بتانا ہے آپ نے، رٹا نہیں، ہاں جی، نہیں، لم یلد، صرف لم یلد۔ چلیں آپ بتائیں، قل هو اللہ احد، ہاں آپ بتائیں اللہ الصمد، کیا؟ اللہ بے نیاز ہے، بس یہ کر، وہ آگے آپ ترجمہ سے نہیں کر رہے،
سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کا کوئی سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے آپ نے ترجمہ صرف اتنا ہی کرنا ہے، اللہ بے نیاز ہے، یہی کافی ہے۔ لم یلد، آگے اپنا ہنی لم یلد، ہاں اس کی کوئی، ہاں ولم یولد، وہ کسی کی اولاد نہیں، یعنی اس کا باپ کوئی نہیں۔ ہاں لم یلد، اس نے کسی کو جنا نہیں، تو کیا مطلب اس نے کسی کو جنا نہیں، یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں۔ اور ولم یولد، وہ جنا نہیں گیا، نہیں اس کا باپ کوئی نہیں، تو ترجمہ جس کا ہے اس کا مطلب۔ آگے ولم یکن لہ کفوا احد، ہاں سبحان ربی العظیم، ربی کا کیا معنی، کس کا رب، ہاں ترجمہ پورا کریں نا، سبحان پاک ہے، العظیم عظمت والا بلند ہے، ہاں آپ جی سبحانک اللہم و بحمدک، وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ہاں آگے جی آپ سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، آگے جی جی اشفاق صاحب آگے مالک یوم الدین، اس کے بعد ہم رکوع سے ہم کھڑے ہوں گے، سمیع اللہ لمن حمدہ، سمیع اللہ لمن حمدہ، حمیدہ آخر میں ہاں ہے، حمیدہ، سمیع اللہ لمن حمیدہ، یہاں پہ غنہ نہیں کریں گے، من پہ غنہ نہیں کریں گے، کیونکہ آگے ہا حرف فعل کیا گیا، سمیع اللہ لمن حمیدہ، سمیع سامیہ فعل پڑھا ہے، سامیہ یسمع، سامیہ فعل ماضی، یسمع فعل مضارع، تو سامیہ سن لی، اللہ اللہ نے، لمن لام کا معنی کے لیے، من جس کی، سن لی اللہ نے اس کی، حمیدہ جس نے اس کی تعریف کی، سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی، سمجھ آئے، سمیع اللہ سن لی اللہ نے، لمن اس کی جس نے، حمیدہ تعریف اس کی، سمجھ آیا ترجمہ؟ کوئی نہیں ہے، بس ایسے ہی جی ہاں اس کے جواب میں بھی ہے، اس کے بعد بھی آ رہا ہے، ہم یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں سمی، اب یہ نحکے انہوں نے الگ الگ لفظوں کو کر دیا، لام کا معنی کے لیے، اور من جس نے، حمیدہ تعریف کی، ہو اس کی، ٹھیک ہے، سمیع سن لی اللہ نے اس کی جس نے اس کی تعریف کی، حمیدہ جی ہاں
نہیں، یہ جب جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو یہ اکیلا امام کہے گا، تو ہم کھڑے ہوں گے، اس کے بعد ہم پڑھیں گے ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد، ربنا نہیں، ربنا، را کو پڑھ گے، ربنا لک الحمد، حمد، ربنا لک الحمد، ربنا کیا مانا؟ ربنا اے ہمارے رب، ربنا نا نون الف نا ہمارا رب، رب ربنا اے ہمارے رب، لکا تیرے لیے ہے، الحمد ہر قسم کی تعریف۔ امام کہے گا سمیع اللہ لمن حمیدہ، مقتدی کہیں گے ربنا لک الحمد۔ جب اکیلا پڑھ رہا ہے تو دونوں پڑھے گا، سمیع اللہ بھی پڑھے گا، ربنا۔ تو سمیع اللہ میں کیا کہا؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ، سن لی اللہ نے جس نے اس کی تعریف کی۔ اب آگے کیا کہہ رہا ہے؟ ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب ساری تعریفیں تیری ہیں۔ اب اس کا اظہار کر رہا ہے اس تعریف کا جس کا اس نے کہا، تو آگے تاکہ اللہ سن لے۔ جی نہیں آواز نہیں، مطلب یہ ہے کہ جو بھی کوئی دعا کرے، کچھ بھی کرے، آواز مراد نہیں ہے، جو اس کی دعا ہے وہ مراد ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں پہ سمیع اللہ لمن حمیدہ، سن لی اللہ نے اس کی جس نے اس کی تعریف کی، ٹھیک ہے۔ اب آگے پھر وہ کہہ رہا ہے کہ ربنا لک الحمد، اے ہمارے پروردگار سب تعریفیں تیرے لیے، یعنی گویا کہ وہ فوراً اللہ سے یہ درخواست کر رہا ہے کہ اللہ میری سن لے تعریف، میں نے تیری کر رہا ہوں، میں تیری تعریف کر رہا ہوں۔ پہلے یہ کہا کہ اس کی سنتا ہے اللہ جو اس کی تعریف کرے، پھر اس نے فوراً کہہ دیا کہ ساری تعریفیں تیرے لیے۔ تو یہ ربنا تیرے لیے، کاف کا معنی تیرے اور لام لیے، یہ ہم نے پڑھا تھا کا کما کم، کا کما کم، کی کما کننا، جی نا، یہ ضمیر جو پڑھی تھی ہم نے، یہ وہی کا ہے جس کا معنی تیرا، تجھے، تو، یہ سب اس کے معنی۔ تو محاورے کے مطابق ترجمہ کریں گے ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب تیرے لیے ساری تعریفیں، تمام تعریفیں تیرے لیے۔ اب اس کا آگے دیکھیں انہوں نے یہاں پہ علیحدہ بھی کر دیا، یہ لام اور کاف، لام کا معنی لیے، کاف معنی تیرے، لکا، وہ پشتو والا نہیں لکا، وہ نہیں، یہ عربی والا لکا ہے جس کا معنی تیرے لیے۔ تو ربنا لک الحمد، تمام تعریفیں تیرے لیے۔ اور یہاں پر انہوں نے یہ اس کا لگا دیا کہ الحمد، حمد کا معنی تعریف اور شکر سب ہے، دونوں چیزیں اس میں شامل ہے۔ حمد میں تمام تعریفیں بھی اور ہر طرح کا شکر بھی، جیسے ہم کہتے ہیں الحمدللہ، شکر الحمدللہ، تو شکر بھی ہے، تعریف بھی ہے اس میں الحمد میں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار سب تعریفیں اور شکر تیرے لیے۔ ٹھیک ہے جی، یہ کافی ہو گیا۔ ان کا ترجمہ پھر آپ نے ہاں وہ پھر کل کر لیں، اس کو آگے اس کا ترجمہ یاد کر لیں۔ جی جی وہ پڑھ سکتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، لازم نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں، جن کو یاد ہے وہ پڑھ لے کر۔ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا، وہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح دو سجدوں کے درمیان بھی تسبیح، وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہ پہلے ایک دفعہ سوال کیا تھا کسی نے، وہاں میں نے بتایا بھی تھا، لیکن آج پھر بتا دیتا ہوں کہ شروع میں بعض اوقات جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس کے شروع میں کوئی زبر زیر نہیں ہوتی، ایسا ہوتا ہے نا کہ لفظ شروع ہو رہا ہے، اس کے شروع میں نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو اب اس کو کیسے قاعدے ہیں، یہ ایک قاعدے کے تین حصے سمجھ لیں۔ پہلے سب سے
جو ہے وہ ہے الف لام۔ کسی بھی کلمے کے شروع میں، کسی بھی کلمے کے شروع میں الف لام آ جائے، ٹھیک ہے، الف لام شروع میں، اس کی مثالیں بہت ساری ہیں، جیسے الذی، الذین، ٹھیک ہے، اور الحمد، الف لام میں شروع کے، بالکل۔ یہ پہلی ایک صورت ہے کہ قرآن پاک میں جہاں بھی کسی کلمے کے شروع میں الف لام آ جائے، اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اس میں ہمیشہ الف پر زبر لگا کے پڑھیں گے، ہمیشہ الف پر زبر لگا کے پڑھیں گے۔ الذی، الذین، الحمد، اللتی، اس طرح کے الفاظ آئیں گے، اس میں ہمیشہ ہم اس پر الف پر زبر لگائیں گے اور اس کو پڑھ لیں گے۔ یہ تو سمجھ آؤ گے، کلیئر ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ ہے کہ الف لام نہیں ہے، اس میں صرف الف ہے، کوئی اور آگے اور الف ہے۔ جیسے اب سورہ یاسین میں آپ نے نکالی ہے، اس میں اتبعوا ہے، ٹھیک ہے، اتبعوا، ٹھیک ہے، یہ اسی طرح ہے۔ اب الف خالی ہے، اب کیسے پڑھیں اس کو؟ پڑھنا مشکل ہے، ایسے تو نہیں پڑھا جائے گا۔ اب اس پہ کچھ الف پہ لگائیں گے تو پڑھے جائیں گے نا۔ اس طرح کے اور بھی الفاظ ہوں گے۔ اب اس کا قاعدہ ایک یہ ہے کہ عین کلمہ دیکھیں یا تیسرا حرف دیکھیں، ایک ہی بات ہے۔ عین کلمے کا تو پتہ ہے نا، عین کلمہ کسے کہتے ہیں حبیب اللہ صاحب؟ عین کلمہ کسے کہتے ہیں؟ عین کلمہ کوئی بتائے گا؟ ہاں، فا عین لام بتایا تھا کہ ہر حرف میں 3 کلمے ہوتے ہیں اصلی، جو فعل ماضی خصوصاً ہوا، تو اس میں جو دوسرا حرف ہوتا ہے وہ عین کلمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو حمزہ وصلی ہے، یہ اصلی نہیں ہے، وصلی ہے ملانے کے لیے، یہ نہیں۔ اور اس کے حرف اصلی کیا ہے؟ تا، با، عین، ٹھیک ہے، تابعہ، سمیہ، تابعہ، فاعلہ، تو اس کا عین کلمہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک صورت یہ کہ اس کا عین کلمہ دیکھیں۔ اچھا، اگر آپ کو نہیں سمجھ آتی عین کلمے کا، یہ مشکل ہے، تو پھر آسان یہ ہے کہ آپ تیسرا حرف دیکھیں، 1 2 3، ٹھیک ہے، یہ آسان ہے کہ آپ تیسرا حرف دیکھنا ہے، 1 2 3، کوئی بھی حرف ہے، یہ تو مثال ہے نا، اس طرح قرآن پاک میں کوئی بھی حرف آ جائے، ان کے علاوہ الف لام نہیں، یہ اس طرح کا کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ تو میں نے کہا نا، اب میں کو اور دکھاتا ہوں، وہ کیا، ہاں جی، کہاں پہ، کون سی جگہ؟ ہاں، سورہ یاسین کے پہلے، ہاں وہ بھی ہے۔ یہ آپ جو بتا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں، کون سا؟ استکبارا، استکبارن ہے۔ یہ استکبارن ہے، اور سورہ فجر میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس طرح کے اور بھی الفاظ ہو سکتے ہیں۔ اب اس میں ہم نے تیسرا حرف دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، 1 2 3، اس میں تا ہے تیسرا حرف، ٹھیک ہے، 1 2 3، اس میں جیم ہے، 1 2 3، اس میں با ہے۔ تیسرے حرف میں دیکھنا ہے زبر ہے یا پیش ہے،
یا زیر ہے، تین میں سے کچھ ہوگی، الف ملا کے، الف سمیت تیسرا حرف۔ ہاں نہیں قاعدہ سنیں، میں جو سمجھا رہا ہوں بس وہ ادھر میں لا رہا ہوں، ادھر نہیں آپ آ رہے ہیں۔ میں جو قاعدہ سمجھا رہا ہوں وہ یہ ہے، تیسرا حرف دیکھنا ہے کہ ان میں سے زبر زیر پیش تینوں کوئی چھپا ہو سکتا ہے۔ اگر ہے زبر یا زیر، زبر یا زیر ہے تو اس کے شروع میں زیر لگائیں گے، اس میں بھی زیر ہے، اس میں بھی زیر ہے، اس میں بھی زیر ہے۔ اگر زبر ہو تو تب بھی ہم زیر ہی لگائیں گے۔ ایک سمجھ آ گئی بات؟ اب تیسری شکل اس کی کہ اگر پیش ہے تو پھر شروع میں پیش لگائیں گے۔ یہ طریقہ ہے اگر ہاں تیسرے حرف پہ زبر ہو یا زیر ہو، دونوں صورتوں میں زیر ہی لگائیں، پیش ہو تو پھر پیش لگائیں۔ اب یہ تین حصے بن گئے، الف لام ہو تو شروع میں حمزہ پہ زبر لگا دیں گے، اور اگر الف لام نہیں ہے اس طرح کے الفاظ ہیں تو پھر تیسرا حرف دیکھیں گے، زبر یا زیر ہے تو زیر لگائیں گے، زبر ہو تب بھی زیر تیسرے حرف پہ، زیر ہو تب بھی زیر، اور پیش ہو تو پیش۔ یہ طریقہ ہے، یہ قاعدہ آپ لکھ لیں تاکہ یاد رہے، قرآن پاک پڑھتے ہوتا ہے۔ کہاں تک پڑھ لیا تھا؟ نکالیں جی، 31 آیت جہاں ختم ہوتی وہاں نکالیں، ان کنتم صادقین۔ نکالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ نہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا جہاں پہ شد دبا کے پڑھیں، إلا ما علمتنا، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، إنك أنت العليم الحكيم، صدق الله العظيم۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين۔ یا اللہ تو اپنی رحمت سے ہماری حاضری کو قبول فرما، جو سیکھا گیا سکھایا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہم سب سیکھنے والے ہیں، یا اللہ ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، آخرت میں ذریعہ نجات بنا۔ یا اللہ اس قرآن پاک کے صدقے خیر و برکت عطا فرما، نحوست بے برکتی سے حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔